نمبر ایک، نکاح عبادت ہے۔ نمبر دو، نکاح بہت بڑی عبادت ہے۔ نمبر تین، بہت سی عبادات کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح مسجد میں کرو۔ مسجد تو عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر نکاح عبادت نہ ہوتا تو آقا نامدار رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد میں منعقد کرنے کا کیوں فرماتے؟ مسجد میں معاملات اور دنیا کی چیزیں کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد تو عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نکاح عبادت ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نکاح عبادت ہے، ورنہ نماز مسجد میں ہے، ذکر مسجد میں ہے، تلاوت مسجد میں ہے، اعتکاف مسجد میں ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح عبادت ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ مرکز عبادت میں کرو، مرکز عبادت میں کرو۔ ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نکاح جمعے کے دن کرو، اور آج جمعے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح جمعے کے دن کرو۔ جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں عبادت کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ عید کا دن ہے۔ یہ جمعے کا دن عبادت کے لیے مخصوص دن ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا حضور نے فرمایا نکاح جمعے کے دن کرو، عبادت کے دن کرو، اور مرکز عبادت میں کرو۔ دن بھی جمعے کا، عبادت کا دن، اور جگہ بھی مسجد کی جہاں عبادت کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ پتہ یہ چلا نکاح یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہے، دنیا کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جمعے کے دن کریں۔ میں نے دوسری بات کہی کہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل علم میں یہ اختلاف اور بحث ہے کہ آیا انسان بغیر شادی کے اپنی زندگی تردد میں گزارے اور اپنا وقت اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگائے، یہ افضل ہے، یا شادی کر کے نکاح کر کے اپنی بیوی اور اولاد کے حقوق ادا کرے، یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ یہ اس میں اختلاف ہے، علماء کے بحث ہے۔ امام اعظم، امام سواد اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک نفل نماز، نفلی روزے، نفلی عبادات کے افضل نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک نکاح کر کے، شادی کر کے اپنی بیوی اور اولاد کے حقوق ادا کرنا، خاندان کو سنبھالنا، یہ افضل اور اولیٰ ہے، یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام الانبیاء، فخر الانبیاء، آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء، فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ
عرف اور اولا نبی ہے، عرف اور اولا نبی وہی کام کرتے ہیں جو عرف اور اولا ہوتا ہے۔ میں اور آپ جناب والا غیر اولا اور افضل کام کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن امام الانبیاء سب سے اولا نبی ہے، سب سے عرفہ نبی ہے، باقی صرف نبی ہیں۔ ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہے، باقی صرف رسول ہیں۔ ہمارے رسول رسولوں کے بھی رسول ہیں، باقی صرف پیغمبر ہیں۔ حضور پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، باقی انبیاء کا کلمہ ان کی امتوں نے پڑھا ہے۔ ہمارے نبی کا کلمہ نبیوں نے بھی پڑھا ہے، باقی انبیاء کے مقتدی ان کی امتیں بنی ہیں۔ ہمارے نبی کے مقتدی انبیاء بھی بنے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا، یہ اتنے عرفہ اور اولا نبی ہیں، باقی تمام انبیاء کو اللہ نے معراج فرش زمین پہ کروایا ہے، اس عرفہ اور اولا نبی کو اللہ نے معراج عرش بری پہ کروایا۔ یہ کام کرتے ہیں جو عرفہ اور اولا ہوتا، اور حضور نے نکاح کیا ہے، ایک دو نہیں، چار نہیں، حضور کو تو اللہ نے اور بھی اس سے بڑھ کے اجازت دی تھی۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا نے 11 عورتوں سے شادی کی ہے، 11 عورتوں سے شادی کی ہے، جو امت کی مائیں کہلائی ہیں، امت کی مائیں کہلائی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مامونہ سے نکاح کیا ہے۔ یہ 11 عورتیں ہیں جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا ہے، اور امت کے لیے اللہ نے ان کو مائیں قرار دے دیا۔ یہ نکاح کیے ہیں میرے اور آپ کے محبوب آقا نے۔ پتہ یہ چلا کہ عرف اور اولا نبی نے وہی کام کیا ہے جو عرف اور اولا، نکاح عرف اور اولا کام ہے۔ پتہ یہ چلا نکاح بہت بڑی عبادت، نکاح بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے پھر اولاد بھی عطا فرمائی، اولاد بھی عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی۔ کتنی بیٹیاں؟ سارے بولے، آخر والے کی بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نکاح حضرت ابو العاص قاسم بن نبی کے ساتھ ہوا۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اور تیسری بیٹی کا نام رقیہ اور ام کلثوم ہے، جن کا نکاح ناشر قرآن حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا۔ میں قربان جاؤں عثمان تیری عظمت پہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس سے بھی بڑھ کے کہا، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان 40 نہیں، کاش میری 100 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ جیسے تیرے لیے مجھ سے بڑھ کے سسر کوئی نہیں ہے، تو میرے لیے بھی تجھ سے بڑھ
नबी की चौथी और चहेती बेटी फातिमा तुज़हरा। कौन फातिमा? जब घर में आती अल्लाह के नबी अपनी जगह से खड़े हो जाते, दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करते, मेरे और आपके महबूब आका फातिमा से कितनी मोहब्बत करते हैं, फातिमा के पेशानी पे बोसा देते। आमिना के लाल इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा जिस जगह पे बैठे होते अपनी बेटी को वहां पे बिठाते। जिनका निकाह किसके साथ हुआ? शेरे मुस्तफा, अल्लाह के शेर हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में पहुंचे, मक्का छोड़ा मदीना में पहुंचे, अल्लाह के नबी ने मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया। हजरत अली मुर्तजा अकेले रह गए। अल्लाह के नबी को कहने लगे, आका आपने तमाम सहाबाए किराम को आपस में भाई भाई बना दिया है, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अल्लाह के नबी ने बड़े तारीखी जुमले इरशाद फरमाए। बाकी तमाम सहाबाए किराम से पढ़ के अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। चौथी बेटी का निकाह हजरत अली मुर्तजा के साथ हुआ। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए। बाद रिवायात में 3 और किसी रिवायत में है कि 4 बेटे अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अता फरमाए। एक का नाम तैयब है, एक का नाम ताहिर है, कासिम है, इब्राहिम है। जब ये तीनों बेटे बचपन में फौत हो गए, मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी को ताना देते कि ये अबतर है, इसका तो नामो निशान मिट जाएगा, इसका जिक्र कैसे चलेगा, इसका नाम कौन लेगा। अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर उतार के फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। महबूब परेशान नहीं होना, ये जो आपको अबतर कह रहे हैं, बेनामो निशान कह रहे हैं, कोई ये खुद बेनामो निशान होने वाले हैं। तेरा जिक्र तो उस वक्त भी बुलंद था जब ये जमीन नहीं थी, जब ये आसमान नहीं था, जब ये सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तेरा जिक्र तो उस वक्त भी बुलंद था जब कुछ भी नहीं होगा, तेरा ये जिक्र उस वक्त भी बुलंद होगा। दुनिया में किसी का भी जिक्र बुलंद हुआ 2 वजह से हुआ। एक मुसन्निफीन की वजह से, नंबर 2 मुसन्निफीन की तसनीफ की वजह से। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मैं तेरे जिक्र को किसी मुसन्निफ या मुसन्निफ की तसनीफ का मोहताज नहीं करने दूंगा, बल्कि मैं तेरा जिक्र करने के लिए खुद जमीन पे आ जाऊंगा। तेरा जिक्र इतनी तफसील के साथ करूंगा कि अपना 30 पारों का कुरान मैं दुनिया में नाज़िल कर दूंगा। नबी के सर के लिए कहा मुहल्लिकीन रुऊसकुम, नबी के कानों के लिए कहा उज़ुरु खैरिल लकुम, नबी की आंखों के लिए कहा अलम नजअल लहू ऐनैन, नबी की लबों और जुबान का तज़किरा किया। व लिसानन व शफ़तैन कह के नबी के सीने का तज़किरा किया। अलम नशरह लका सदरक कह के नबी की चादर और कंबल का तज़किरा किया। या अय्युहन नबी या अय्युहल मुज़म्मिल कह के, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के नबी की रिसालत का तज़किरा, या अय्युहर रसूल कह के नबी की नबुव्वत का तज़किरा, या अय्युहन नबी कह के नबी की बीवियों और बेटियों का तज़किरा किया। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक से नबी के यार अबू बकर का तज़किरा, वल्लज़ीना मअहू से उमर का तज़किरा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से उस्मान का तज़किरा, रुहमाउ बैनहुम से अली का तज़किरा, तराहुम रुक्कान सुजदा से। किसी कहने वाले ने यूं कहा कि पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, अजमत शाह अबरार की कुरान से पूछो, और कितना शाह कौनैन की सीरत पे अमल हो, ये बात जरा अपने ही ईमान से पूछो। और सरकार दो आलम की इताअत का तरीका अबू बकर उमर हैदर उस्मान से पूछो। तो अल्फ और औला नबी ने अल्फ और औला काम किया, निकाह किए, 1-2 नहीं 11 औरतों से अल्लाह के नबी ने शादी। अगर निकाह से बढ़ के कोई और अल्फ और औला काम होता तो अल्लाह के नबी निकाह न करते, वही काम करते जो अल्फ और औला।
تو نکاح کیا ہوا؟ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، 1,24,000 کم و پیش انبیاء اس دنیا میں آئے، یہ تمام انبیاء کی بھی سنت ہے۔ صرف 2 نبیوں نے نکاح نہیں کیے، باقی تمام نبیوں نے نکاح کیے ہیں۔ ایک حضرت یحییٰ، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ نے اللہ سے درخواست کی، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اجازت دے دی کہ تاکہ جو شخص نکاح نہ کرے اس کے پاس بھی گنجائش ہو، دلیل ہو کہ حضرت یحییٰ نے نکاح نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، کسی نبی کی دلیل تو ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، قرب قیامت آئیں گے، کمیشن کی جامع مسجد میں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، نبی کی امت میں نکاح کریں گے۔ صرف 1.25 لاکھ انبیاء میں ایک نبی رہ جاتے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، باقی تمام نبیوں نے نکاح کیے ہیں۔ تو یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت بھی ہے نکاح کرنا۔ اور جنت میں نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، حج نہیں ہوگی، لیکن نکاح وہاں پر بھی ہوگا۔ نکاح ایسی عبادت ہے، 2 عبادتیں جنت میں ہوں گی۔ ایک ایمان ہوگا، مسلمان جنت میں اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کریں گے تو کہیں گے ہم ایمان لائے، اللہ تیری ذات پر ایمان ہوگا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ تمام جنتی نوجوانوں کا، سب ہی جنت میں جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں رہے گا، اللہ پھر جوانی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ تمام جنتیوں کا نکاح خود حوروں سے کروائے گا۔ یہ نکاح ایسی عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں فرشتوں سے اللہ نہیں پڑھوائیں گے، بلکہ اللہ خود جنتیوں کا حوروں کے ساتھ نکاح خود کروائیں گے۔ یہ ایسی عبادت ہے نکاح کی۔ تو آج نکاح کرنا چاہیے اور مسجد میں کرنا چاہیے، مسجد میں کرنا چاہیے۔ تو 2 باتیں میں نے عرض کی، نکاح عبادت ہے، نمبر 2 بہت بڑی عبادت ہے، تیسرے نمبر پہ میں نے دعویٰ کیا کہ نکاح وہ عمل ہے جس سے بہت سی عبادتیں وجود میں آتی ہیں۔ اب بھائی ضیاء الرحمن صاحب کا نکاح ہوگا، پہلے یہ 1 تھے، اب نکاح کی برکت سے 2 بن جائیں گے، نکاح کی برکت سے پھر یہ 2 نہیں رہیں گے، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائیں گے، اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ جس عورت سے شادی کریں گے اس کے والد بن جائیں گے، اس کی والدہ اس کی والد بن جائے گی، اور اس کے والد اس بچی کے لیے جو اس کے والد اور اس کے سسر ہیں وہ ان کے والد بن جائیں گے، ان کی والدہ ان کی والدہ بن جائے گی، یہ ایک پورا خاندان بن جائے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالتا ہے اللہ صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ نکاح کی برکت سے ہوا۔ وہ بچے قرآن پڑھیں گے، ثواب والدین کو ملے گا۔ تو اس سے بہت سی عبادتیں مرز وجود میں آتی ہیں، اور نکاح ایسی عبادت ہے جس سے انسان کا نسب محفوظ رہتا ہے۔ آج آپ چلے جائیں ڈنمارک میں، یورپ کے ممالک میں چلے جائیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، میری والدہ کون ہے، وہاں پہ نکاح کا سسٹم نہیں ہے، ان کا نسب محفوظ نہیں ہے۔ لیکن ہم حضور کے اس نکاح والی سنت کی برکت سے ہم بتائیں گے ہمارے والد کا کیا نام ہے، ہمارے دادا کا کیا نام ہے، پردادا کا کیا نام ہے، ہم بتائیں گے ہمارے ماموں کون ہے، ہمارے چاچا کون ہے، ہمارا تایا کون ہے، ہمارا کزن کون ہے، ہم
ہم بتائیں گے ہماری پھوپھیاں کون ہیں. یہ سارا سسٹم نکاح کی برکت سے آیا ہے. یورپ کے اندر آج یہ سسٹم تباہ ہو کے رہ گیا ہے. وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب والا والد کون ہے تو والدہ کا. یہ نکاح کی برکت ہے. مولانا حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں کہ میں ڈنمارک گیا. میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. میں نے ایک رسالہ پکڑا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ یہاں پہ کسی سے یہ نہ پوچھیں کہ تیرا والد کون ہے. ہو سکتا ہے اس کو اپنے والد کا پتہ نہ ہو, اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. یہ یورپ کے اندر یہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے آج ان کا نسب محفوظ نہیں ہے. آج ہمارا اگر نسب محفوظ ہے تو حضور کی سنت, نکاح والی سنت کی برکت سے محفوظ. نکاح کیجئے گا اور مسجد میں کریں. کہاں کریں؟ مسجد میں کریں. اللہ بہت سی برکتیں عطا فرمائیں گے, بہت سی برکتیں عطا فرمائیں گے. حضور کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. اس گئے گزرے دور میں جب فتنے عام ہو چکے ہیں, لوگ نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. مشکات شریف کی ایک حدیث آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا. حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دن نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے بڑی عجیب گفتگو فرمائی. صحابہ کرام نبی کی اس گفتگو کو سن کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے. ایک صحابی نے پوچھ لیا, اے اللہ کے نبی آپ کی گفتگو سے, آپ کے بیان سے ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہوں. اے اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمیں کوئی وصیت, کوئی نصیحت, کوئی فیصلہ کن بیان دے دیجئے گا جس کو ہم اپنے گلے کا ہار, اپنے کندھوں کا تمغہ بنا سکے. میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ تم میرے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا. اے میرے صحابہ تم اپنے امیر کی بات کو جناب والا مانتے رہنا, کیونکہ میرے بعد جس نے بھی زمانہ پانا ہے وہ فرقہ واریت کا زمانہ پائے گا. امت کو ٹوٹتا ہوا دیکھے گا, امت کو بکھرتا ہوا دیکھے گا. صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیا, اے اللہ کے نبی آپ فرقہ واریت کے دور کی بات کرتے ہیں, امت کو ٹوٹتے ہوئے دور کی بات کرتے ہیں. اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسا زمانہ پائے, فرقہ واریت کا زمانہ پائے, امت کو ٹوٹتا ہوا دیکھے, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, میری سنت کو لازم پکڑ لینا. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا بِالنَّوَاجِذِ, میری سنت کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا. داڑھ ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے لیکن میری سنت پھوٹنے نہ پائے. اے میری امت تمہیں واسطہ پڑے گا فرقہ واریت کے زمانہ میں, تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں بدعات سے, تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں رسم و رواجات سے, تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں الہات سے. اے میری امت فرقہ واریت کو چھوڑ دینا, میری سنت کو پکڑ لینا. اے میری امت رسم و رواج کو چھوڑ دینا, میری سنت کو پکڑ لینا. الہات کو چھوڑ دینا, میری سنت کو پکڑ لینا. اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میری سنت پہ عمل کرنا ہے. ایسے فرض ہوگا جیسے نمازیں فرض ہیں, جیسے روزے فرض ہیں, جیسے صحب ترتیب پہ حج فرض ہے, صحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے. میری سنت بھی تمہارے اوپر ایسے فرض ہو جائے گی. اس دور میں فرقہ واریت کے دور میں میرے نبی کی سنت کو پکڑ لینا. نقش قدم نبی کے ہے سنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہے سنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ فرقہ واریت کا زمانہ ہے. اس دور میں ہمیں چاہیے رسم و رواجات کو چھوڑ کر اس آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. جس نبی کی شان یہ ہے کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے
خطابات کیے ہیں، کچھ انبیاء کے خطابات اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت آدم سے اللہ نے خطاب کرنا چاہا، کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ حضرت نوح سے اللہ نے خطاب کرنا چاہا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، نام لے کے خطاب فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک۔ حضرت زکریا سے اللہ نے خطاب کرنا چاہا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، نام لے کے خطاب فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت یحییٰ سے خطاب کرنا چاہا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، نام لے کے خطاب فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کرنا چاہا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، نام لے کے خطاب فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ لیکن شان دیکھیے آمنہ تلال کی، محمد مصطفیٰ کی، آپ الحمد سے لے کے مناس تک قرآن کی تلاوت کیجئے گا، آپ کو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی سے نام لے کر خطاب کرتے ہوئے آپ کو کسی جگہ نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، یہ 4 مرتبہ لفظ محمد قرآن میں آیا ہے، یہ بطور حکایت کے آیا، بطور روایت کے آیا، خطاب کے لیے نہیں آیا۔ وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بما نزل على محمد رسول اللہ۔ یہ بطور خطاب کے نہیں آیا، بطور روایت کے آیا، بطور حکایت کے آیا، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، اس نبی کی شان اتنی بلند بالا ہے کہ جناب والا جب کوئی بھی نبی اپنی قوم میں جاتا، قوم نبی پہ الزام لگاتی، تہمت لگاتی، نبیوں کو برا بھلا کہتی، اگر نبی کو کوئی قوم برا بھلا کہتی، الزام لگاتی تو جواب نبی خود دیتا تھا۔ ایک نبی کو قوم نے ذلیل کہا، جواب میں اللہ نہیں بولے، وقت کا نبی خود بولا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میرے ساتھ ضلالت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہدایت ہے۔ ایک قوم نے نبی کو صفی کہا، نعوذ باللہ بے وقوف کہا، جواب میں اللہ نہیں بولے، وقت کا نبی خود بولا اے قوم جناب والا میں بے وقوف نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ لیکن شان دیکھیے آمنہ کے لال کی، محمد مصطفیٰ کی۔ اگر میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے برا بھلا کہا، مجنون کہا، جواب میں میرے نبی نہیں بولے، عرش معلیٰ پہ میرے رب بولا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اگر کسی نے میرے نبی کو اب تک کہا ہے، جواب میں اللہ نے پوری سورۃ الکوثر اتار کے جواب خود دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگر کسی نے میرے نبی کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، اللہ نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا، فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مطاع ثم امین۔ باقی نبیوں پہ الزام لگے، جواب نبی خود دیتے ہیں۔ آمنہ کے لال پہ الزام لگتا ہے تو عرش معلیٰ پہ میرا رب بولتا ہے، میرا رب بولتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ تم میرے نبی ہیں، اگر میرے نبی کی طرف منسوب اگر کسی چیز پہ کسی نے الزام لگایا، جواب میں میرے نبی نہیں بولے، عرش معلیٰ پہ میرا رب بولتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، حضرت صحابہ، گلی گلی نگر نگر۔ جواب میرے رب نے دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ، کون عائشہ؟ ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں کے بیٹے بولیں گے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جن کی ماں عائشہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں گے ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسانات ہیں اسلام میں۔ 2434 روایات حدیث میں ایسی ہے
جن کی راویہ اکیلی حضرت عائشہ ہے. اگر کسی نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، جواب میں میرے نبی نہیں بولے عرش معلیٰ پہ میرا رب ہے. سورۃ النور کی 17 آیات اتار کر جواب میرے رب نے دیا. اگر کسی نے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہا انؤمن کما آمن السفہاء، جواب میں میرے اللہ بولے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں. اگر قرآن شان محمد کی، زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے. اگر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ. بہترین معاشرہ بنایا امام الانبیاء، جو دوسروں کی عزتوں کے لٹیرے تھے ہی تھے، اپنی عزتوں کے لٹیرے بھی تھے. اللہ کے نبی نے ان کا ایسا تزکیہ کیا نکاح کی برکت سے، نبی کی محنت کی برکت سے. وہ اتنے حیادار بنے کہ آج لوگ ان کے ایمان کی مثالیں دیتے. اللہ مثال دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لانا چاہتے ہو میرے نبی کے صحابہ جیسا ہی. کیسے صحابہ تھے؟ ایک جنگ سے حاتم تائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے نبی کی مجلس میں لایا گیا. اللہ کے نبی نے تعارف پوچھا، اس نے کہا میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں. یہ بہت بڑا سخی اور فیاض تھا. اگر اس کے باب سخاوت کے 8 دروازے، اگر کوئی مانگنے والا ایک دروازے سے مانگتا 8 دروازوں پہ مانگتا تو کسی دروازے سے اس کو منع نہیں کیا جاتا، بھیک دی جاتی تھی. اللہ کے نبی نے تعارف سنا تو اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کر دیا. حضور نے پوچھا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرا بھائی عدی ابن حاتم یمن کی سرزمین پہ رہتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے باحفاظت یمن کی سرزمین پہ پہنچایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 نوجوان کڑیل صحابہ کرام کو بلایا جن کی چڑھتی چمکتی جوانی تھی، جوانی عروج پر تھی، شباب تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس نوجوان لڑکی کو مدینہ سے یمن کی سرزمین پہ اس کے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس پہنچا کے آؤ. یہ 3 نوجوان اس نوجوان لڑکی کو لے کر جس وقت یمن کی سرزمین پہ اس کے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس پہنچتے ہیں. اس نوجوان نے دیکھا کہ میری نوجوان بہن نوجوان لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہے. مدینہ سے یمن کی سرزمین کا سفر سینکڑوں میل کا سفر ہے. اپنی بہن کو ایک کونے میں لے گیا، کہنے لگا بہنا بتا تو صحیح، راستے میں جنگل بھی آئے ہوں گے، ویرانے بھی آئے ہوں گے، بادل بھی برسا ہوگا، بجلیاں بھی کڑکی ہوں گی، بتا تو صحیح ان نوجوانوں نے تیری عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. بھائی کے منہ میں ابھی تک یہ الفاظ باقی تھے. بہن نے آگے بڑھ کے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بھیا خدا کی قسم اتنا حیا میں نے سکے بھائی کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھا، اتنا حیا میں نے محمد کے صحابہ کی آنکھوں میں دیکھا. یہ ہے معاشرہ جو نکاح کی برکت سے میرے اور آپ کے محبوب آقا نے قائم کیا. اس سے بھی بڑھ کے ایک اور واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہوں گا کہ نبی کے 10,000 صحابہ 30,000 رومیوں کے مقابلے میں نکلتے ہیں. یہ صحابہ 10,000 نہتے. اس وقت کا جدید اسلحہ ان کے پاس نہیں، چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ان کے پاس ہے، لیکن کفر پھر بھی ان 10,000 سے لڑکھڑا رہا ہے، کانپ رہا ہے کہ کیسے ان کو حاکم نہیں محکوم کر سکتے ہیں، غالب نہیں مغلوب کر سکتے ہیں. اپنی ایک میٹنگ بلائی، مشورہ بلایا. مشورے میں بیٹھنے والے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنی تلواروں کی قوت کے بل بوتا پہ نہیں لڑتے،
بلکہ کوئی مخفی طاقت ہے جس کے بل بوتا پہ یہ میدان میں آتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، حاکم بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی مشورہ دو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس نے کہا یہ صحابہ تلواروں کی قوت کے بل بوتا پہ نہیں لڑتے، بلکہ اعمال صالحہ کی قوت کے بل بوتا پہ لڑتے۔ کسی طرح ان کے نیک اعمال کو سلب کر لیا جائے، پھر یہ حاکم نہیں محکوم بنیں گے، غالب نہیں مغلوب بنیں گے۔ مشورہ کیا ہے کہ عرب کی خوبصورت ترین لڑکیاں صحابہ کرام کے راستے کی دونوں طرف کھڑی کر دی جائیں۔ جب یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قافلہ ان لڑکیوں کے پاس پہنچے، یہ لڑکیاں گانا بھی گائیں، اپنا جسم بھی صحابہ کے سامنے پیش کریں۔ اگر محمد عربی کا کوئی ایک غلام بھی کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، وہ غیبی قوت ان سے اٹھ جائے گی، پھر یہ حاکم نہیں محکوم بنیں گے، غالب نہیں مغلوب بنیں گے۔ بالکل اسی طرح کیا گیا۔ صحابہ کرام کے راستے کی دونوں طرف عرب کی خوبصورت ترین لڑکیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ جب یہ صحابہ کا قافلہ ان لڑکیوں کے پاس پہنچتا ہے، ایک لڑکی نے آگے بڑھ کے کہا، ارے پگلیو، اپنا وقت کیوں ضائع کرتی ہو؟ یہ تو اندھے ہیں، تمہیں دیکھ نہیں سکتے، میری بات مانو، اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ۔ دوسری نے آگے بڑھ کے کہا، یہ بات غلط ہے، اگر یہ اندھے ہوتے یہ جہاد میں کیسے جاتے؟ اگر یہ اندھے ہوتے یہ نیزہ بازی کیسے کرتے؟ اگر یہ اندھے ہوتے یہ گھوڑ سواری کیسے کرتے؟ اصل بات میں بتاتی ہوں، یہ اندھے نہیں ہیں، یہ آنکھوں والے ہیں، لیکن یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتے ہیں۔ تیسری نے آگے بڑھ کے کہا، یہ بات بھی غلط ہے، یہ اندھے نہیں ہیں، یہ آنکھوں والے ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ یہ انسان ہے۔ پھر یہ ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی نے ان کے اخلاق کو، ان کے حیا کو اتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ اب ان کی آنکھیں نکل تو سکتی ہیں لیکن غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت ملتی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے۔ اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 20 پاروں سے۔ نبی کی سنت کو مساجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ وہ نوجوان جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، دعا کرتا ہوں آنے والی صدیوں سے پہلے ان کا نکاح آپ اپنا نکاح مسجد میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں نوجوان انشاءاللہ ہم مسجد میں اپنا نکاح کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ اس غیر گزرے دور میں حضور کی سنت کو، رسم و رواجات کو چھوڑ کر، بدعات کو چھوڑ کر نبی کی سنت کے ساتھ ہمیں اللہ وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔